صفحہ نمبر 329، حدیث نمبر 686 کے مضامین آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے، اور باب چل رہا ہے بچے کے اسلام کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کے حوالے سے۔ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ان کا تعارف ہم درجنوں مرتبہ یہاں ذکر کر چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو فطرت سے ہٹا کر یا یہودیت میں ڈھال دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی نظریہ اسے دے دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جیسے تم ایک جانور کو دیکھتے ہو جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد سالم الاعضاء ہوتی ہے، اس کا کوئی عضو پیدائشی طور پر ناقص نہیں ہوتا، نہ کسی کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے۔ هل تحسون فیہا من جدعاء، جانور کا جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے کانوں کو ٹٹول کر دیکھو، پیدائشی طور پر بھی تمہیں بھلا کسی بکری کے بچے کے، گائے کے بچے کے، اونٹ کے بچے کے کان تمہیں چیرے ہوئے ملتے ہیں؟ جیسے انسان ان کے کانوں کو چیر دیتا ہے اور اس کی پیدائشی حالت سے بدل دیتا ہے، جانور کو اس کی فطرت پر نہیں رہنے دیتا، ویسے وہ اپنی اولاد کے نظریے کو بھی بدل دیتا ہے، اسے فطرت پر نہیں رہنے دیتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال ارشاد فرمائی۔ ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما کر کہتے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو تخلیق فرمایا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، یہی سچے دین کی تعلیم ہے۔ سورۃ روم کی یہ 30 نمبر آیت ہے۔ باب میں کچھ گہرائی ہے، بہت ساری علمیت ہے، کئی طرح کے اس میں مسائل ہیں، کچھ عوامی نوعیت کے، کچھ علمی نوعیت کے۔ میں اپنی پہنچ اور دسترس کے مطابق آپ کے سامنے جو میرے پیش نظر ہوں گے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔
علماء نے اس کے 10 سے زیادہ معانی کیے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہونے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر بچہ حق کی پہچان کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر بچے یا ہر انسان کی پیدائش کے وقت اللہ نے اس کے دل میں، اس کی سوچوں میں، اس کی صلاحیتوں میں، اس کے احاطہ عقل میں طلب حق، پیاس حق، صراط مستقیم کی طرف جھکاؤ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف جھکاؤ، شرک سے نفرت، دوری، اللہ نے اس کی پیدائش میں شامل کر دی ہے۔ گویا اگر بیرونی اثرات بچے پر نہ پڑیں اور اسے آگاہی ہی نہ ہو نبی کی، رب کی، کتاب کی، تعلیم کی، اسے باہر کے اثرات نہ پڑیں تو اس کی پیاس یہ ہوگی کہ اس کا معبود ایک ہو اور وہ بلندیوں میں ہو اور وہ عظمتوں والا ہو، وہ ایک سے زیادہ کی عبادت کا متحمل نہیں ہے، ایک کے سے زیادہ کی غلامی کو وہ برداشت کرنے والا نہیں ہے، ایک سے زیادہ کی بندگی کو اس کی فطرت اس کا انکار کرتی ہے۔ اللہ نے اس کی پیدائش میں طلب حق کو رکھا ہے، عقیدہ توحید کو رکھا ہے، اتباع سنت کو رکھا ہے، صراط مستقیم کو رکھا ہے۔ اس میں حق کی طرف کھچاؤ اللہ رب العزت پیدا فرما دیتے ہیں۔ جیسے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کھچاؤ حق کی طرف ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پچھلے اسباق کے خلاصے کے طور پر تو بہرحال اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ شمار تو روز قیامت وہ مسلمانوں میں ہی ہوگا۔ اگر وہ بلوغت سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، یعنی اپنے فیصلے، علم اور شعور کو پہنچنے سے پہلے وہ دنیا چھوڑ گیا تو وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اور غالب جمہور محدثین کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال پڑھ کے جو نتیجہ واللہ عالم اس بحث میں سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر قبولیت حق کی طاقت، صلاحیت، پیاس، طلب دے کر پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ دوسرے ادیان فطرت سے ٹکراتے ہیں اور والدین کا لاڈ پیار، ان کی بدعقیدگی، ان کی بد اخلاقی، ان کی بے دینی جو ہوتی ہے، اس کی نحوست اولادوں پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اولادوں کی عاقبت ہے جو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے برا ہمسایہ منحوس ہے اور اس کی وجہ سے دنیا خراب ہوتی ہے، ویسے ہی بے دین والدین اپنی اولادوں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ وہ اپنے لاڈ پیار اور وہ اپنے نظریات کو اس معصوم پاک دل پر، پاک دل و دماغ پر ڈال کر اس کی آخرت عاقبت کے بے سمجھی کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ یوں اولاد قبر میں دباؤ کا شکار، اندھیرے کا شکار، مصیبت کا شکار، محشر کے میدان میں ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے، پیچھے ان مجرموں کا ہاتھ ہوتا ہے۔
جنہوں نے اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کے حوالے سے غلط فیصلہ لیا لیکن کلی طور پر یہ انسان بھی بے گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ پیدا کرنے والے کی نافرمانی کر کے کسی کی بات نہیں ماننا۔ تو یہ اپنے ماں باپ کے دین پر ان کی بات مان کر چلا گیا۔ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر تجھ پر یہ والدین زبردستی کریں اور کہیں کہ شرک کر تو شرک نہ کرنا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، شرک کرنے کے حکم کی نافرمانی بھی کرتے رہنا اور دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا رکھتے رہنا۔ تو یہ مجرم ہے کیونکہ اس نے اپنے ایمان تک کا جو معاملہ ہے دیکھا دیکھی کے سپرد کر دیا۔ روز قیامت لا علمی کے عذر کی وجہ سے کسی کی بخشش نہیں کی جائے گی توحید کے مسئلے میں۔ توحید کے مسئلے میں یہ بہانہ نہیں سنا جائے گا کہ مجھے پتہ نہیں، تو زمین پر رہتا نہیں تھا، تو گندم کاشت نہیں کرتا تھا، تو نے درخت اگتے ہوئے نہیں دیکھے، تو نے بیج کو زمین میں دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے ذریعے باغ بنتے ہوئے نہیں دیکھے، آسمان سے قطرے برستے ہوئے نہیں دیکھے، تو نے پھل پھول نہیں دیکھے، تو نے بدلتے ہوئے موسم نہیں دیکھے، تو نے ہوائیں فضائیں نہیں دیکھی، تو نے جوڑ استعمال نہیں کیے، تو نے جدید کیمرے استعمال نہیں کیے اپنی آنکھوں کے، تو نے کانوں کے پردوں کے ذریعے سماعتیں حاصل نہیں کی، تجھے اتنا پتہ نہیں چلا کہ کوئی تجھے بنانے والا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو بتا کہ بغیر کسی بنانے والے کے تو بن گیا ہے یا تو خود بنانے والا ہے۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یؤمنون، یا تم ہی نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ تمہارا سارے سوالوں کے جواب یہی ہے کہ نہ ہم نے بنایا ہے نہ کسی اور نے بنایا ہے، تو جس نے بنایا ہے اس کی بندگی کرو، اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ جو تمہارے عقل کو نہ لگتی ہو، تمہارے عقل کو نہ لگتی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا زید ابن عمرو ابن نفیل نے، اور صحیح یہ ہے کہ زید ابن عمرو ابن نفیل اہل جنت میں سے ہیں۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ صحیح بخاری میں مناقب میں امام بخاری نے ان پر ایک پورا باب باندھا ہے۔ ورقہ بن نوفل ہیں جیسے، زید ابن عمرو ابن نفیل ہیں، اور اسی طرح بعض اور لوگ ہیں۔ اور شاعر تھا ایک امیہ بن سلط، اس کے اشعار میں بھی اللہ کی وحدانیت کا بڑا تذکرہ تھا، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریب تھا کہ وہ بندہ مسلمان ہو جائے۔ زید ابن عمرو ابن نفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بندہ ہے، لیکن آپ کی بعثت سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، بعثت سے پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ فطرت پر قائم ہے، فطرت پر قائم ہے، شرک سے نالاں ہے، شرک سے بیزار ہے، شرک سے دور ہے، اور حقیقت حال کا اسے علم نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جزیرۃ العرب کے یہودی علماء کے پاس گیا، کہا میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کر لو۔ انہوں نے کہا ہم پر جو اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی تھی، تم ہمارے دین میں آ سکتے ہو، لیکن اس پھٹکار کا حصہ تمہیں لینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں پھٹکار کے ساتھ، تو پھٹکار والے دین میں تو میں نہیں آنا چاہتا۔ وہ یہودیوں سے دور ہٹ گیا، عیسائیوں کے پاس آیا، ان کے علماء کے پاس، تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ایڈمیشن دے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر جو گمراہی کی اور اللہ کے ناراضگی کی جو بات آئی ہے، یا جو غضب ہے اللہ کا اور لعنت ہے، اس کا حصہ تمہیں لینا پڑے گا، آ جاؤ ہمارے دین میں۔ کہا کہ نہیں، میں اللہ کے غضب سے ڈرتا ہوں، میں نہیں آتا اس میں۔ پھر کہاں جاؤں؟ پھر میں کہاں جاؤں؟ مختلف دینوں کو ٹٹولنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آخری نبی کی آمد کا وقت قریب ہے، تو دعا کرتا رہتا تھا، اللہ تو اپنا کرم فرما، آخری نبی جب آئے
تو مجھے اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب کرنا، لیکن راستے میں فوت ہو گیا۔ مورخین کہتے ہیں فوت ہوتے وقت اس نے دعا کیا ہے اللہ میں تو نبی کی زیارت سے اور دین حق سے میں محروم رہا، تلاش کرنے کے باوجود مجھے نہ ملا، میرے بیٹے سعید کو اس سے محروم نہ کرنا۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور سعید عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی ہیں۔ سعید ابن زید کے حق میں اللہ نے دعا قبول کی، اور سعید مسلمان بھی ہوئے، سابقون اولون مہاجرین میں سے بھی ہیں، اور اصحاب اپنا عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے بھی ایک ہیں، سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کے والد بہت ہمدرد تھے، جب کوئی شخص اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ کرتا یا اس کے یہاں بچی کی پیدائش ہوتی تو لوگ تو منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ یہ نحوست نعوذ باللہ آ گئی ہے اور ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، منہ چھپا رہا ہے اور چہرہ غصے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کس منہ سے خبر دے کہ میری بیٹی ہوئی ہے۔ ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور یہ سوچتا کہ ذلت کے ساتھ جیتا رہوں یا پھر غیرت دکھا کر بچی کو زندہ دفن کر دوں اور غیرت مندوں کی طرح رہوں۔ ان فیصلوں پر بچی کی پیدائش پر باپ سوچوں میں پڑ جاتا تھا، اور باپ اپنی بچی کو یا تو اسی وقت ہی اٹھاتا اور جا کے اسے گڑھے میں پھینک دیتا، یا پھر یہ ہے کہ اسے 5-6 سال تیار ہونے دیتا، بڑی ہونے دیتا۔ جب وہ بڑی ہو جاتی تو ماں سے کہہ جاتا اس کی خالہ سے اسے ملوانے جانا ہے، آج ذرا اسے تیار کر دینا۔ ماں اسے نہلاتی دھلاتی، اس کے کپڑے شپڑے چینج کراتی، صاف ستھرا کرتی۔ بچی کی انگلی پکڑنے سے پہلے باپ جاتا جنگل میں گڑھا کھودتا اور واپس آتا، بچی کی انگل پکڑ جاتا، بچی سے کہتا کہ گڑھے میں دیکھو کیا ہے۔ وہ گڑھے میں دیکھتی تو پیچھے سے دھکا مار دیتا اور پتھر پھینک پھینک کے اسے ہلاک کر کے چلا جاتا۔ دنیا پتہ نہیں کس منہ سے اسلام کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ وحشت کا مذہب ہے، اسلام نہیں تھا تو حشر کیا تھا انسانیت کا، کسی کو کیا اندازہ۔ ہمیں منہ چڑھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ کوئی آج جا کے ہندوؤں کو دیکھے، کوئی فرائض کی تاریخ پڑھے، زندہ عورتوں کو ان کی میتوں کے ساتھ دفن کر دیا کرتا ہے۔ یہاں کے بزرگوں نے بتایا ہے، شاید آپ میں سے بھی کسی نے، یہاں ہندو رہتے تھے اندرون میں، ان کے بزرگوں کے بارے میں، ان کی خواتین کے بارے میں، خاوند کی وفات ہو جاتی تو پہلے تو ان کے یہاں رسم تھی نا کہ بیوی کو ساتھ چلا دو، بیوی کو بھی تیار شیار کر کے خاوند کے ساتھ جلا دو۔ بعد میں کہا یہ انسانیت کے خلاف ہے، ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، جیسے ہر مذہب متاثر ہوا تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ اب کہا کہ بھئی اسے برداشت کیسے کریں، سال کی اس کی قید ہے، چھوٹے سا اتنا سا جیسے مرغی کا دڑبا ہوتا ہے وہ بنایا جاتا تھا، اس کے اندر اسے ڈھک دیتے تھے، کتوں کی طرح اس کی طرف کھانا پھینکتے تھے، سر اس کا مونڈ دیتے تھے، کپڑا سال بھر وہ نہیں بدلتی تھی، یہ اس کا حشر ہوتا تھا۔ عربوں میں عجموں میں یہی صورتحال تھی۔ یہ تو اسلام ہے جس نے آ کے جانیں بچائی ہیں۔ خیر وہ بندہ فطرت پر تھا، اس نے وہ جب بچی پیدا ہوتی تو جا کے کہتا کہ میاں کیا پروگرام ہے تمہارا، اسے جینے کا حق دو گے یا اسے مارنا چاہتے ہو؟ اگر مارنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے یہ بیٹی میں بنا لیتا ہوں، میرے پاس چھوڑ دو، جب بڑی ہو جائے گی تم چاہو گے تو میں واپس کر دوں گا، تم نہیں چاہو گے تو میں زندگی بھر اس کے ساتھ رہوں گا، اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، اسے قتل نہ کرو۔ شریف النفس انسان تھا۔ سعید بن زید تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی۔ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ کبھی کبھی آتا بہادر انسان تھا، ملتزم کے ساتھ کھڑا ہوتا اور لوگوں سے کہتا لوگوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، کس نے آسمانوں کو بنایا؟ کہتے اللہ نے بنایا۔ کس نے زمین کو بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کس نے بکری کو بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کس نے آسمانوں پر بادل پیدا کیے؟ اللہ نے کیے۔ کون بارشیں برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ کون اس پانی کے ذریعے چارہ اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ کہا پھر کتنے ظلم کی بات ہے، بکری اللہ بنائے، بادل اللہ بنائے، بارش اللہ برسائے، چارہ اللہ اگائے، بکری چارہ کھا کے بڑی ہو، جب پل جائے تو تم غیر اللہ کے نام پر اسے ذبح کر دو۔
تمہیں نہیں لگتا کہ یہ ظلم کی بات ہے؟ سعید ابن زید کے والد اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، گویا انسان فطرت پر ہو تو اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک کی بندگی کرے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تم بھلا نبھ سکتے تھے کائنات میں اگر دو الہ بھی ہوتے نا مخلوق ماری جاتی، ان کے کمپٹیشن کی وجہ سے ان کا کچھ نہ بچتا۔ یہاں تو خدا نہیں ہے نا، لوگ لوگوں سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں، وہ دس ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ بنا دیتے ہیں، اور خالق ہی دو ہوتے تو کون سا ملک بچتا، کون سا انسان بچتا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ فطرت کے خلاف ہے کہ انسان کے ایک سے زیادہ معبود ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے، میں ایک باندی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے لے آؤ، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ پوچھا اس بچی سے کہ این اللہ، بیٹے بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ بچی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ فی السماء۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاتقھا فإنھا مؤمنۃ، بچی ایماندار ہے، اسے آزاد کر دو، بچی ایماندار ہے، اسے آزاد کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کی فطرت اسے تسلیم کرتی ہے، حتیٰ کہ یہ میں استئناساً کہہ رہا ہوں، دلیل یعنی صراحت کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، معاون دلائل جیسے ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جانور جب بے تاب ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ للچائی نگاہوں کے ساتھ آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ للچائی، اسے اندازہ ہے، اسے علم ہے کہ آسمان والا ہے جو میری مدد کرے گا۔ ہمارے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، مولانا یونس صدیقی صاحب، کراچی سپر ہائی وے پر کہتے ہیں ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور ایک ریبڑ وہاں سے گزرا، ہائی وے سے ایک ریبڑ کراس کرتے ہوئے گزرا، ایک تیز رفتار کار نے ایک بکری کے بچے کو کچل دیا۔ ہم پیچھے سے منظر دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم پیچھے سے منظر دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی بچہ اس کا چیتڑے اڑ گئے اور بچے کی ماں پیچھے تھی۔ کہتے ہیں واللہ العظیم ہم نے دیکھا کہ بچے کی ماں کا سر ایسے بلند ہو گیا آسمان، اور اگلے لمحے ہم نے دیکھا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اگلے لمحے یہ دنیا بدلے کا جہان نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، نہیں، لیکن یہ تو ثابت شدہ ہے نا کہ وہ آسمان والا سننے والا ہے۔ حیوانات بھی جانتے ہیں، حیوانات بھی جانتے ہیں، کسی کون سکھاتا ہے؟ بچہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے اور 1 گھنٹے بعد وہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، اسے کون سکھاتا ہے؟ اسے کون سکھاتا ہے؟ وہ اسے طلب ہوتی ہے، وہ رونے لگ جاتا ہے، اسے یہ کون سکھاتا ہے؟ اسے نیند آنے لگتی ہے اور اسے سونے نہ دیا جائے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، وہ کیسے بتاتا ہے اپنے درد کا، اپنی ساری صورتحال؟ اللہ نے فطرت میں یہ باتیں ڈالی۔ تو فطرت قبولیت حق کی اہلیت ہے جو اللہ رب العزت نے بندے میں پیدا فرمائی ہے۔ اب اگر اسے کوئی مسخ نہ کرے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک، یہ مسخ اسے کیا جاتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے لوگ شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں غیر کی عبادت کرنے کی سوائے اندازوں کے انہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم خود ہی نام رکھتے ہو، خود ہی قصے بناتے ہو اور خود ہی انہی سے متعلق نظریات قائم کر لیتے ہو۔ سیدنا عمرو بن جموح شہدائے احد میں سے، بیٹے نے کہا ابا جی آپ نہ جائیں، ہم جا رہے ہیں۔ کہا بیٹے میں بوڑھا ہوں، پھر موقع ملے نہ ملے۔ کہا آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، لنگڑاتے ہیں آپ، جنگ کے قابل نہیں ہیں۔ کہا میری خواہش ہے لنگڑاتے ہوئے جنت میں چلا جاؤں، تو جوان ہے، بعد میں موقع تجھے مل جائے گا۔ باپ بیٹے نے مقدمہ پیش کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا شاید اللہ اس کی خواہش پوری کر دے، خواہش پوری کر دے اللہ نے۔ عمرو بن جموح مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ اس جوان کے والد ہے جس نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، معاذ ابن عمرو بن جموح۔
مسلمان ہونے کی وجہ مورخین لکھتے ہیں وجہ یہ بنی، بیٹے مسلمان ہو گئے، اب ابا سخت بڑھاپے کی عمر میں بندہ ویسے بھی احساس ہو جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں مرنے والا ہوں، رزق نہ لو، ابا سخت کیسے انہیں مسلمان کرے، مشکل۔ آخر انہوں نے کہا ابا ایک بت کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ گھر میں سجایا ہوا ہے، اس بت کو باہر پھینکتے ہیں، ابا مسلمان ہو جائے گا۔ بت کو اٹھایا باہر پھینک دیا، صبح نکلے عبادت کے لیے تو تھا نہیں، خدا غائب ہے، گئے تلاش کرنے کے لیے، وہ مل گیا، اسے اٹھا کے لائے، معافی شافی مانگی، میں حفاظت آپ کی نہیں کر سکا، خیال رکھنا چاہیے تھا، بوڑھا بندہ ہوں، تھک جاتا ہوں، نیند آ گئی، آج خیال رکھوں گا، جو آئے ایسی تیسی پھیر دوں گا۔ پھر اگلے دن پھر بابا جی سو گئے، پھر انہوں نے اٹھا کر اور دور پھینک دیا، پھر تیسرے دن انہوں نے ایک مرے ہوئے کتے کو بھی ساتھ باندھا اور ایک گندے کنویں میں پھینک دیا جس میں لوگ اپنے گندے کپڑے ڈالا کرتے تھے۔ بابا جی صبح جب دیکھا آج بھی غائب ہے خدا، عبادت کس کی کروں، تلاش کرتے کرتے گئے تو اس کنویں میں پڑا ہوا ہے اور کتا بھی ساتھ بندھا ہوا ہے، تو وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو یہاں نہ ہوتا، ایسا معبود مجھے نہیں چاہیے جس کی ہمیں حفاظت کرے۔ بس کفایت کرتے ہیں، آج تھوڑی سی مجھے جلدی ہے، بس میری معذرت قبول کی۔